السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ اس سے پہلے ہم 5 کلمات پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم چھٹے اور آخری کلمے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس آخری کلمے کا نام ہے رد کفر، یعنی کفر کو رد کرنا۔ باقی اس کے اندر شرک سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اور دیگر گناہوں سے توبہ اور بیزاری کا اظہار ہوا ہے، اور آخر میں خدا کے سامنے اپنے کامل جھکاؤ اور اطاعت کا اقرار ہوا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم بہ۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں جب کہ میں اس سے واقف ہوں۔ تو اس کا ترجمہ ہے اللہم، ہما جو یہ مشدد میم ہے، یہ اصل میں ندائیہ کلمہ ہے، کلمہ ندا ہے، یعنی پکار کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے، تو تبھی یہ اللہم کا ترجمہ اے اللہ کیا جاتا ہے، گویا پکارا جا رہا ہے اللہ کو۔ انی، ظاہر ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے، انی اعوذ بک، اعاذ یعوذ پناہ مانگنا، اعوذ یہ فعل مضارع ہے، یہ متکلم کا صیغہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اعوذ بک یعنی تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ با آتا ہے اس کے ساتھ، با حرف جر با آتا ہے، جس سے پناہ مانگی جائے، جس کے خلاف مانگی جائے اس کے ساتھ من آتا ہے۔ یہاں دیکھیے من ان اشرکا، ان اشرکا یہ فعل مضارع ہے، اشرکا اشرکا یشرکو، اور اشرکو ہے اصل میں، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، آخر میں زبر آ جاتا ہے۔ تو من ان اشرکا کہ میں اس بات سے کہ میں شریک ٹھہراؤں، بکا تیرے ساتھ، شیء ان کسی چیز کو، شیء ان مفعول ہے اشرکا یشرکو کا، یہاں اشرکا ہے، تو ان اشرکا جب اس طرح مضارع کے ساتھ ان آتا ہے تو اسے مصدر المؤول کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ حرف جر کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور لگایا بھی جا سکتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وَأَنَا عَالَمُ، یہ جو واو ہے اس پر ذرا توجہ کیجیے، یہ واو العطف نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جائے گا۔ عربی میں واو الحال ایک واو الحال بھی ہوتی ہے، جو کہ حالت کے معنی دیتی ہے، یعنی اس حال میں، جب کہ وَأَنَا، اور یہ واو جو ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ آ جاتی ہے، اور فعل ماضی کے ساتھ جب کہ قد لگا ہو تب بھی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی واو جب فعل مضارع کے ساتھ بھی بعض اوقات لگی ہو تو وہاں اور کے بجائے اسے واو الحال بعض اوقات یعنی لیکن کا ترجمہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ بہرحال واو الحال جو ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ کئی مرتبہ آ جاتی ہے، تو یہاں بھی انا عالم بھی، یہ جملہ اسمیہ ہے، انا اسم ہے، ضمیر ہے، لیکن عربی میں ضمیر کو بھی اسم میں، اسماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَنَا عَالَمُ بِهِ، اب عالمہ یا عالم، جب کہ میں اس سے، عالمہ یا عالم فعل مضارع میں، بِهِ عالمہ کے ساتھ حرف جر با آ جاتا ہے، تو ہی کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے یا شیئن کے لیے مانیں گے یا شرک کے لیے بھی مان سکتے ہیں، جبکہ اس شرک سے میں واقف ہوں، یا میں قرین قیاس ویسے یہ ہے کہ شیئن کے لیے مانی جائے، کیونکہ جب وہ جو چیز شریک ٹھہرائی جا رہی ہے، جب کہ میں اس سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہو کہ وہ کہ اس کے ذریعے شرک ہو رہا ہے۔ ہی بھی مذکر ہے اور شیئن بھی مذکر ہے، تو وَأَنَا عَالَمُ بِهِ یہ جملہ حالیہ ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا عَالَمُ بِهِ، ترجمہ ہوگا اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس کی جس سے میں لا علم ہوں، یعنی جسے میں نہیں جانتا۔ اب یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا، صرف ما کا ذکر ہوا ہے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ، کاف جو مفعول ہے، یعنی یہ کاف یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، یہ بھی دعائی ہے، قسم کی دعا ہے۔ لیما، اور جس چیز سے معافی جب مانگی جائے اس کے ساتھ من بھی آ جاتا ہے، لی بھی آ جاتا ہے، پچھلے کلمے میں 5ویں کلمے میں من آیا ہے، من کل ذنب، تو لما اس سے، عالم جس سے، بھی جس سے میں واقف ہوں، جسے میں جانتا ہوں، تو ہی کی جو ضمیر ہے
وہ ماں پر لوٹتی ہے۔ اب یا تو ماں کو ہم مانیں گے تمام گناہوں سے جن سے میں واقف نہیں ہوں، ہر گناہ اس میں شامل کر لیں۔ یہ جو پیچھے کہا گیا کہ اس شرک سے میں پناہ مانگتا ہوں جس سے میں واقف ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں اس کی جس سے میں واقف نہیں ہوں، تو اس سے مراد وہ شرک بھی ہو سکتا ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں، میں لا علمی میں وہ کر رہا ہوں، یا عام بھی ہو سکتا ہے ہر گناہ جس سے میں لا علم ہوں۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ۔ ترجمہ ہوگا میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر، شرک، جھوٹ اور اسی طرح جو بقیہ فہرست ہے پوری 8 گناہوں کی جن سے اظہار بیزاری ہوا ہے۔ باقی ہم آگے دیکھیں گے، پہلے ہم اس جملے کو، اس حصے کو دیکھ لیں۔ تابہ یتوبو، توبہ کرنا، گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تب تو یعنی میں، تو یعنی یہ متکلم کی ضمیر ہے، میں نے توبہ کی، فعل ماضی ہے یہ۔ عنہ، تابہ کے بعد من بھی آتا ہے جیسے ہم نے پچھلے کلمے میں دیکھا، لیکن عن میں چونکہ دور ہونے، پیچھے ہٹنے اور ایک چیز سے مطلب پیچھے چلے جانے کے معنی ہوتے ہیں، دور ہٹ جانے کے معنی ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں عن آیا ہے۔ عن ہو کی ضمیر پیچھے اسی چیز کی طرف ہے، اس سے توبہ کی یعنی ماں جس کے لیے بھی آئی ہے، یعنی جو میں نہیں جانتا اس سے میں توبہ کی، میں نے جس سے میں واقف نا علمی میں کوئی گناہ ہو گئے۔ اور وَتَبَرَّأْتُ، اب یہ اگلا جملہ ہے، اور میں بیزار ہوا، تبرأ یہ بھی فعل ماضی ہے، تبرأت اسی طرح تا جو ہے متکلم ضمیر ہے، یعنی میں بیزار ہوا، اور جس چیز سے بیزاری ہو اس کے ساتھ من آتا ہے۔ یہاں دیکھیے تبرأت من الکفر، کفر کا ترجمہ میں نے اس کے لفظی معنی انکار کے ہوتے ہیں، لیکن انکار چونکہ عام معنی ہے انکار، کفر چونکہ ایک اصطلاح ہے اس لیے کفر کا ترجمہ کفر سے کیا جائے گا، شرک کا ترجمہ شرک سے کیا جائے گا۔ شرک کے معنی حصہ داری، ساجھے داری کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بھی اصطلاح ہے، کذب کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کذب تو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کفر سے مراد عام انکار نہیں ہے، بلکہ خاص کر جب قرآن میں یہ جس کے لیے استعمال ہوا ہے ان منکرین کے لیے، ان انکار کرنے والوں کے لیے جنہیں انبیاء دعوت دیتے ہیں اور وہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے انکار کیے چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کفر آتا ہے۔ اور جو شرک ہے وہ خدا کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی چیز کو شریک کر دینا، اس کی خدائی میں حصہ داری، کسی کو حصہ دار بنا دینا، یہ شرک ہے۔ تو اب ہم باقیہ جو الفاظ ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں، آگے بڑھیے۔ والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا۔ اب غیبت کے وہی معنی ہے، میں ترجمہ پہلے پیش کر دوں۔ غیبت، بدعت، چغل خوری، کھلی بے حیائیوں، بہتان اور تمام تر نافرمانیوں سے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ اردو میں ہم جب ایک فہرست پیش کرتے ہیں کسی چیز کی تو اس میں ہم کوما لگا دیتے ہیں، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر میں ہم اینڈ اور ہم آخری جو آئٹم ہے، آخری جو جزو ہوتا ہے اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ عربی میں ہر تمام جو اجزاء ہوتے ہیں ایک فہرست کے، سب کے ساتھ واو آ جاتی ہے، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے، سب کے دیکھنے واو آ رہی ہے، والنمیمۃ والفواحش والبہتان، یہ ایسے ہی ہوتا ہے عربی میں۔ اب الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ غیبت کو کہتے ہیں، وہی اس کے معنی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ بدعت کے ترجمہ بھی میں نے بدعت کیا ہے کیونکہ یہ بھی اصطلاح ہے۔ بدعت کے معنی ہوتے ہیں ایجاد، کوئی نئی چیز جو بنا لی جائے، گھڑ لی جائے۔ تو مذہب میں جب کوئی چیز شامل کر دی جائے جب کہ وہ اس کا حصہ نہ ہو، دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کر دیا جائے جب کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو اسے اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ تو بدعتی والنمیمہ، نمیمتن بھی ہوتا ہے اور نمیم بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد چغل خوری ہے۔ تو نمیم غالباً قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تو نمیمہ چغل خوری۔ والفواحش، فاحشہ کی جمع ہے فواحش، یعنی کھلی بے حیائیاں، بدکاریاں، اس میں کھلی بے حیائیوں کی ہر اس میں قسم شامل ہے۔
ہر جو قسم ہے وہ شامل ہے کھلی بے حیائیوں کی۔ والفواحش والبہتان، بہتان سے مراد ظاہر ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور الزام اور تہمت، بالخصوص جو بنا ثبوت کی کوئی تہمت لگا دی جائے، یا تو اس قسم کے معنی تو بہتان میں شامل۔ بہتان کے معنی سے لوگ عام طور پر واقف ہیں، تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بہتان، بہتانی والفواحش والبہتان والمعاصی، معاصی پر تھوڑی سی توجہ۔ معاصی جمع ہے، معصیتن یعنی نافرمانی، عصا یاسی، اطاع یطیع یعنی اطاعت کی ضد ہے یہ، تو تمام نافرمانیاں۔ اچھا معاصی پر دیکھیے، اب دیکھیے من کی وجہ سے تمام پیچھے مجرور الفاظ چلے آ رہے ہیں، شرکی والکفری کذبی غیبتی فواحشی بہتانی، یہ من کی وجہ سے ہے۔ اور معاصی یہ صاد کی زیر کی وجہ سے مجرور نہیں ہے، اصل میں زیر تو یا کے نیچے ہونی چاہیے۔ اصل میں یہ جو ہے یہ منقوص ہے، لفظ منقوص۔ منقوص اصل میں عربی میں وہ الفاظ ہیں جن کے معاصی ہونا چاہیے لیکن معاصی نہیں لکھا جاتا، معاصی لکھا جاتا ہے۔ یہ مرفوع ہوگا تب بھی معاصیو نہیں، معاصی ہوگا، اور مجرور ہوگا تب بھی جیسا کہ یہاں ہے معاصی ہوگا۔ البتہ جب یہ منصوب ہوگا پھر معاصیہ ہو جائے گا، پھر یا پر زبر آ جائے گا، ورنہ باقی دونوں حالتوں میں یا پر جزم ہی رہتا ہے۔ اور صاد کے نیچے زیر ہے وہ زیر ہی رہتی ہے، اس کا مجرور ہونے سے اس کے اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلی کلی دیکھیے لام کے نیچے زیر ہے، مجرور ہے، وہ معاصی کی وجہ سے، اس میں زور کی وجہ سے، یعنی تمام معاصی کلی تمام نافرمانیاں۔ ہا کی ضمیر معاصی کے لیے ہے کیونکہ وہ جمع کا صیغہ ہے، اور ہا کی ضمیر اس لیے مؤنث اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ پیچھے جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، اور جو کانسیپٹس، آئیڈیاز، خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، جب جمع کی صورت میں آتے ہیں تو ان کے لیے ہا کی ضمیر مؤنث ضمیر لائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کلی تمام تر زور پیدا کرنے کے لیے، اس وجہ سے اس کا بھی مجرور، وہ بھی مجرور ہے، معاصی بھی مجرور ہے، اس کا تعلق اسی سے ہے اس لیے مجرور ہے، توکید کہتے ہیں یعنی ایمفیسز۔ اور ہا معاصی کے لیے ہا یعنی اس کا تمام نافرمانیاں، والمعاصی کلیہا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب آخری حصہ ہے وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَسْلَمْتُ فعل ماضی ہے، وَأَقُولُ فعل مضارع ہے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وَأَسْلَمْتُ یعنی میں، اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اور میں نے سر اطاعت جھکا دیا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلم تو یعنی میں، اسلمہ ہوتا ہے سرنڈر کر دینا، کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، جھکا دینا، اور ظاہر ہے اس میں اطاعت کے معنی بھی آ جاتے ہیں، بالکل کامل اطاعت۔ تو وہ اسلم تو اصل میں اگر آپ کھول دیں تو اسلم تو للہ یعنی اللہ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اسلم تو وہ اقولو اور میں کہتا ہوں، اور آخر میں وہی ہے جو وہی الفاظ ہیں جن پر پہلا کلمہ مشتمل ہے، اور آخری کلمے کی بھی کا اختتام انہی الفاظ پر ہوتا ہے۔ یہ اصل میں بنیادی تعلیم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کی۔ تو کیونکہ اگر اسے مان لیا جائے تو پھر باقی تمام چیزیں آپ شامل ہو جاتی ہیں، تمام جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں مان لیا تو پھر ظاہر ہے باقی تمام جو لوازم ہیں وہ آپ شامل ہو گئے۔ تو یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی۔ تو یہاں چھٹا کلمہ تمام ہوا، تو سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔